آج کے لائیو سپر چیٹ میں ڈاکٹر رنویر شاردا جی کے ساتھ بات چیت ہوگی افغانستان کے مسئلہ پر۔ دنیا کا کوئی بھی میڈیا ہو، اس وقت سب سے بڑی ٹاپ خبر افغانستان کی ہے، سب سے بڑا کنسرن افغانستان کا ہے۔ آخر کیا ایسی بات ہے کہ ایک ملک جو 38 ملین لوگوں پہ مشتمل ہے اور جس کی آبادی 6 لاکھ سے کچھ اوپر اسکوائر کلومیٹر پر ہے، کافی بڑے سائز کا ملک ہے، آبادی بھی بڑی ہے، لیکن افغانستان وار ٹون اور غربت کا مارا ہوا کنٹری مگر پوری دنیا کا کنسرن ہے، جہاں پر 20 سال دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور امریکہ اور ان کے الائے نیٹوز، ان کی ویپنریز، ان کی مشینری وہاں پہ رہی، اور افغانستان 20 سال بعد ان کے بھی $1 ٹریلین ضائع ہو جانے کے بعد اور ہزاروں جانیں ختم ہو جانے کے بعد اور معصوم افغانیوں کی لاکھوں جانوں کے جانے کے بعد بھی افغانستان وہیں کا وہی ہے۔ افغانستان کے نیبر پاکستان میں بھی کہا جاتا ہے، پاکستان کے لیڈرز یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھی 70-80 ہزار لوگ مارے گئے، چاہے اس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا اپنا جہادی کاروبار رہا ہو، لیکن بیچارے معصوم لوگ تو وہاں بھی مارے گئے۔ یہ ہیں وہ سوالات، یہ ہیں وہ باتیں جس پر آج ڈاکٹر رنویر شاردا جی کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، بڑی ہی کشیدہ صورتحال ہے، ہم جب بھی آپ اور میں بیٹھتے ہیں کئی ہفتوں سے، ہم کوئی اور ٹاپک چھونا بھی چاہیں تو چھو نہیں سکتے، چونکہ یہ اتنا سینسٹیو مسئلہ ہے کہ پوری دنیا کے میڈیا میں ٹاپ اسی پہ بات ہو رہی ہے۔ کیا کارن آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، آپ نے ابھی بتایا کہ پچھلے 20 سال وہاں دنیا کی سب سے جو اسٹرانگ طاقتیں تھیں وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھیں، اور انہوں نے اپنے ہزاروں سولجرز بھی مروا دیے، پیسہ بھی برباد کیا۔ اس سے پہلے انذر سپریم جو پاور تھی دنیا کی، رشیا، انہوں نے بھی 10 سال وہاں پر بڑی تباہی مچائی اور اپنا بھی انہوں نے نقصان کروایا۔ یہ بدقسمتی ہے کہ افغانستان جو ہے وہ لگاتار افغانستان ایک ایسا کنٹری تھا جس کو دنیا دیکھتی تھی، اتنا ہی ہریالی، اتنا فروٹ، اتنا سب کچھ۔ آج وہ کنٹری جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہوا ہے، وہاں کا انفراسٹرکچر ختم ہو چکا ہوا ہے۔ یہ بڑی دکھ والی بات ہے۔ آپ نے کہا بڑی وہاں پہ میں کہتا ہوں بد سے بدتر جو ہے وہ ان لوگوں کے جانے سے ہوا تھا، کیونکہ I personally feel کہ جب نیٹو والے وہاں گئے تھے they just had one plan in their mind to finish ISIS، القاعدہ، چلو ISIS تو بعد میں بنی، طالبان، مجاہدین، ان کو ختم کرنے۔ وہ کام تو انہوں نے 2-3 سال میں ختم کر دیا۔ اس کے بعد جو ان کو ریئل کام کرنا چاہیے تھا، جو افغانستان آج شاید ڈیفرنٹ ہوتا، وہاں پر انفراسٹرکچر کریٹ کرنا چاہیے تھا، وہاں پر فیکٹریاں لگانی چاہیے تھیں، وہاں پر بڑا را مٹیریل ہے، they would have done anything but some or the other یا تو ملٹری کا جو مائنڈ ہے وہ ادھر نہیں چلا، یا پولیٹیشنز نے ان کی طرف دھیان نہیں دیا، یا پولیٹیشنز یا ملٹری وہ افغانستان کے ان کرپٹ جو وہاں پر پولیٹیشن تھے ان کے ہاتھ میں کھیلتے رہے۔ سو یہ ایک جب انالیسز ہوگا ایسے 5-10 سال کے بعد، دین وی ول ریئلائز کہ ہاؤ فولشنس دیز پیپل ہیو ڈن وداؤٹ تھنکنگ۔ ایک پلان ہوتی ہے کہ ہم نے وہاں اگلے 10 سال میں یہ کرنا ہے، ان لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے۔ بات آپ ڈیموکریسی کی پہلے دن سے کرتے رہے، لیکن ڈیموکریسی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ نے وہاں پر کچھ نہیں کیا۔ 2 شہر، کابل اور قندھار، انہوں نے سمجھا کہ یہ ہمارے قبضے میں ہے، اس کے ارد گرد اپنی فوجیں رکھ لو اور سمجھ لو کہ افغانستان ہمارے قبضے میں ہے۔ آپ بھی سمجھتے ہیں، میں نے بھی جو افغانستان کی ہسٹری پڑھی ہوئی ہے، وہ ایک ڈیفرنٹ کنٹری ہے دنیا میں۔ افغان کبھی بھی نہیں یہ چاہتے کہ ان کے اوپر کوئی راج کرے، وہ بڑے پراؤڈی ہیں اس معاملے میں۔ دے پرسنلی فیل کہ وی شوڈ رول اوور سیلز۔ اچھا، پھر ان کو جیتنے کے لیے یہ کوئی لڑائی بندوق کی نہیں ہے کہ آپ نے بندوقیں لے کے چل پڑیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں لگ سکتا افغانستان کا، پہاڑوں کا، پہاڑیوں کا، وہاں کے کیوز کا، جو ان کو پتہ ہے۔
آپ بمبارڈمنٹ سے تو نہیں نا کبھی وار جیت سکتے. الٹیمیٹلی تو آپ کو گراؤنڈ کے اوپر جیسے انہوں نے بھیجی فوجیں, 1,20,000 امریکہ کی فوجیں گئیں, پھر نیٹو کی فوجیں گئی, نیئر اباؤٹ 2 لاکھ وہاں پر فوجیں تھیں. لیکن وہ 2 لاکھ فوجیں وہاں پر بیٹھی ہوئی سوائے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. آئی ڈونٹ تھنک دے ڈیڈ اینی تھنگ کنسٹرکٹیو. اگر وہ کنسٹرکٹیو کام کرتے تو آج افغان لوگ ان کے ساتھ ہوتے. آج کی جو سچویشن ہے, میں نے پچھلے 2 دن میں اس میں کافی انٹرسٹ لیا کہ وائی اٹ از ہیپننگ. ایک بہت بڑا آرٹیکل BBC میں آج آیا, انہوں نے لکھا کہ وائی طالبانز آر وننگ. انہوں نے 2 چیزیں کہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جو وہاں پر کرپٹ رجیم تھا لوگ اس سے تنگ آ چکے ہوئے تھے, اور دوسرا انہوں نے کہا لوگ جو ہیں اور جو آرمی ہے جس کو بلینز آف ڈالرز کھڑا کر کے انہوں نے کھڑا کیا آرمی کو, دے ڈونٹ ہیو دا فیلنگ ٹو فائٹ فار دیز کرپٹ پیپل. اور وہ کہتے ہیں کہ آرمی لڑنے کے لیے دل چاہیے نا. تو انہوں نے کہا کہ آرمی میں وہ دل نہیں ہے لڑائی لڑنے کے لیے, اس لیے وہ خود ہی جب حملے ہوتے ہیں تھوڑا سا 1-2 جگہ پہ انہوں نے کوشش کی, اس کے بعد وہ خود ہی سرنڈر کر دیتے ہیں. اور طالبان نے ان کو کہا کہ جب تک آپ سرنڈر کرتے جاؤ گے آپ کی کسی کی جان نہیں ہم لیں گے. ڈاکٹر صاحب دیکھیے اس میں کئی باتیں ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ 5-6 سال بعد انالیسز ہوں گے. میں یہ کہوں گا کہ یہ تو 8-10 سال سے انالیسز ہو رہے ہیں جو افغانستان کی آج بھی بڑے اپروپریٹ انالیسز ہو رہے ہیں. دوسری بات آپ نے کہی کہ کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی نیٹو کی, امریکن کی مشینری کے موجود ہونے کے باوجود وہاں پہ ڈیموکریسی کا یا کوئی ایسا بیٹرمنٹ کا انفراسٹرکچر کا نہ ہو سکا. انفراسٹرکچر سب سے زیادہ تو بھارت نے بنایا, جو انہوں نے کوئی لون بھی نہیں دیا تھا, اپنے فوجی بھی وہاں نہیں بھیجے تھے. اس کے باوجود اگر انفراسٹرکچر دیکھا جائے تو افغانستان میں ڈیورنگ دا پاسٹ 15-20 ایئرز سب سے زیادہ اگر بنا ہے تو وہ بھارت کی طرف سے بنا ہے. سڑکیں, اسکول, وہ سب کچھ. اچھا, امریکنز کا, نیٹوز کا, اب جو بائیڈن آج پریزیڈنٹ ہیں, یہ پہلے اس زمانے میں بھی وائس پریزیڈنٹ تھے جب افغانستان پر ان کا ایک طرح سے انویژن یا راج ہوا کرتا تھا, تب بھی یہ وائس پریزیڈنٹ تھے. آج یہ جو بائیڈن صاحب کہتے ہیں جی کہ ہمیں تو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں, نہ ان کی نیشن بلڈنگ کا, نہ ڈیموکریسی کا. ہم تو بس وہاں پہ گئے تھے ٹیررزم کا خاتمہ کریں. اب وہ خاتمہ جس طرح کیا ہے وہ تو پوری دنیا ان پہ تنقید کر ہی رہی ہے. 5 سال بعد کیا کرنی ہے وہ سب یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں, وہ اپنی جگہ پہ بحث ہے. ڈاکٹر صاحب جو فیکٹر آپ نے BBC کے آرٹیکل کا ذکر کیا, اتفاق سے میری نظر سے بھی وہ گزرا. دیکھیے فیکٹر کہ اس وقت کی جو افغان آرمی ہے کیا وہ کرپٹ جو وہاں پہ حکومتیں ہیں وہاں پہ ہیں. دنیا میں سوال یہ ہے کہ کرپٹ حکومتیں کہاں نہیں ہیں. دنیا کے 80% میں ڈائریکٹ کرپٹ حکومتیں ہیں اور کوئی 10 سے 15% حصے میں انڈائریکٹ کرپٹ حکومتیں ہیں. ٹھیک ہے, کوئی 5% ہوں گے بڑے آئیڈیل سے ملک, ناروے, سویڈن جیسے, یا ہمارے کینیڈا میں بھی کچھ ذرا بہتر صورتحال کرپشن کی بڑی داستانیں ہیں. یہاں پر پچھلے 2 سال میں کافی کرپشن کمانڈرز کی رپورٹوں میں رپورٹ آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر صاحب کرپشن اگر واحد وجہ ہو آرمی کا دل ختم کرنے کی تو وہ تو پھر 97% دنیا میں ختم ہو جائے, جو میں نے آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز کے جو فیکٹس دیے ہیں. یہ بات بھی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ افغانستان مختلف ٹرائب کے اپنے تعلق سے چلتا ہے. جیسے ہم نے دیکھا گزشتہ 20 سالوں میں مزار شریف جو ازبیکستان کے ساتھ لگتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں کی نارتھ ایسٹ کی جو ہیں, جو تاجکستان کے ساتھ اور ایون چائنا کی پٹی کے ساتھ, یہ وہ جگہ تھیں جو ٹریڈیشنلی ازبیک لوگوں کے پاس ہوتی تھی. اب وہ بھی فال کر رہی ہیں طالبان کے لیے. اس لیے نہیں کہ وہ طالبان کو بڑے پاورفل ہو گئے, اس لیے کہ وہاں کی جو اشرافیہ تھی, ایلیٹ تھی, جو ان کو بھی اپنا پائے نہیں ملا افغان گورنمنٹوں میں, چاہے وہ حامد کارزائی کی حکومت ہو چاہے اشرف غنی کی حکومت ہو. یہی 2 بڑی حکومتیں اب تک رہی ہیں. اب افغان جو ہیں, یہاں ٹورانٹو میں بھی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, پوری دنیا میں ان کے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. میری کئی افغان لیڈروں سے بات ہوتی ہے جو یہاں پہ رہتے ہیں, وہ مانتے ہیں کہ بھئی ہمارا پورے کا پورا سٹرکچر ہی کولیپس کیا ہوا تھا. اور یہ سٹرکچر ڈاکٹر صاحب پوری دنیا میں بہت سارے ملکوں میں کولیپس کیا ہوتا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ صرف افغانستان کا ہی مسئلہ ہے. لیکن مسئلہ کیا ہوا کہ آفٹر آل افغانستان میں
اس حد تک سول وار اتنی گئی. آپ اور میں, آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی پچھلے 2-3 شوز میں جب بات کر رہے تھے تو ہم نے بھی کئی پینترے بدلے, اس لیے کہ پہلے لگا کہ طالبان تیزی سے چھا جائیں گے. پھر جب بمبارڈمنٹ کی انہوں نے, افغان فورسز نے, امریکن نے بھی بمبارڈمنٹ کی, لگتا تھا کہ یہ قبضہ نہیں کر پائیں گے آسانی سے. لیکن اب وہ دل چھوڑ رہے ہیں, اس لیے کہ یہ خبریں بھی ہیں کہ آرمی کے اندر بھی کرپشن ہے بھائی. ٹھیک ہے نا جی. آرمی کے اندر کمانڈرز نے وہاں پہ ایسے ہزاروں لاکھوں تو نہیں, خیر ہزاروں فوجی بھرتی کیے ہوئے جو فوجی ہیں ہی نہیں کہیں موجود پہ, ان کی طرح وہ لیتے ہیں. ٹھیک, یہ بھی ایک ایشو ہے. لیکن میں ان کو سنگل آؤٹ ڈاکٹر صاحب کروں تو یہ بھی فیئر نہیں ہوگا جب ایک سماج کرپٹ اس حد تک ہو, جیسے کہ وہاں سے خبریں آ رہی ہیں, پاکستان سے جیسے ہمیں کرپشن کی خبریں آتی ہیں, افریقہ کے ملکوں سے آتی ہیں, تو اس میں یہ کہوں کہ نہیں, آرمی میں ہی بڑی پیورٹی ہونی چاہیے, باقیوں میں نہیں ہونی چاہیے. ایسا پاسبل نہیں ہوتا, چونکہ معاشرے کے لوگ چاہے ڈاکٹر صاحب آرمی میں ہوں, چاہے بیوروکریسی میں, چاہے سیاست میں ہوتے, تو وہ ایک ہی معاشرے سے آئے ہوئے لوگ. ٹھیک, تو ڈاکٹر صاحب اس ساری صورتحال میں جو آپ کا آرگومنٹ تھا وہ بھی امپورٹنٹ تھا. میں اپنی رائے دی تاکہ ہمارے ویورز اس بات کو سمجھیں, اور ہم آگے بات چیت بھی کریں گے کہ آفٹر آل, اب یہ میں سوال آپ پر پھینکتا ہوں, پھر میں اس پر خود بھی تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا کہ آفٹر آل افغانستان ایک کنٹری ہے, لیکن یہ اتنا امپورٹنٹ کنٹری دنیا کے لیے کیوں ہے؟ دیکھیے, آپ ابھی میں پروگرام سے پہلے آپ کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا, آپ کے حساب سے وہ ایک مطلب جس کو ہم کہتے ہیں نا کوریڈور, ایک ایسا کوریڈور ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے فار انڈیا, رشیا, پاکستان, جی چائنا, سینٹرل ایشیا, ایران, ان سب کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں یہ کوئی بہت بڑی امپورٹنس نہیں ہے, کیونکہ آج کے زمانے میں کوئی بھی ایک کنٹری کی جگہ پر جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نہیں کریٹ ہوتی. اب تو ورلڈ جو ہے وہ بڑا بدل چکا ہوا ہے جی, اور اس بدلے ہوئے ٹائم میں یو ڈونٹ نیڈ اینی ون پرٹیکولر امپورٹنٹ پلیس. دیٹس نمبر ون. مطلب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ افغانستان کی جو امپورٹنس ہے جی وہ کسی زمانے میں اسٹریٹجیکلی ہوا کرتی تھی. اب نہیں آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں کیونکہ اسٹریٹجیکلی اب نہیں ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ نہ تو چائنا کے اوپر افیکٹ پڑنا ہے, نہ رشیا کے اوپر افیکٹ پڑنا ہے جی. اگر افیکٹ پڑنا ہے تو وہ صرف ایک کنٹری ہے انڈیا کے اوپر, کہ پاکستان ان لوگوں کے ساتھ مل کے, طالبانوں کے ساتھ, ہندوستان میں گڑبڑی نہ کروائے. چائنا میں وہ ہمت ہی نہیں کریں گے جی. اور باقی رشیا تو چلو یہ رشیا سے پہلے تو کئی اور اسٹیٹس ہیں بیفور دے کین انٹر انٹو رشیا. اچھا, ایران کی طرف بھی انہوں نے دھیان نہیں دینا, اور پاکستان کے ساتھ اندر سے اندر وہ ملے ہوئے. آج میں جتنے بھی ٹی وی چینل دیکھ رہا تھا وہ سب پہ ایک ہی بات آ رہی تھی کہ اٹس بینگ ایکچولی گرو جو ہوا ہے یہ پاکستان کی فل مدد سے ہوا ہے یہ گرو. یہ بات تو اگر نقصان ہونے والا ہے نا جی, وہ الٹیمیٹلی انڈیا کے اوپر افیکٹ ہو سکتا ہے. لیکن طالبان نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنی کنٹری میں کام کرنا ہے, ہمیں کسی اور کنٹری سے کوئی لینا دینا نہیں. دیکھیے یہ بیان بازی ہوتی ہے, لیکن آپ بھی جانتے ہو جو بہت ہارڈ کور مسلمز ہیں, جو ہارڈ کور ملحد ہیں, ان کے دماغ میں ہر وقت یہ رہتا ہے کہ ہم نے دوسرے کنٹری کو کس طریقے سے قبضے میں لینا ہے. اور ہندوستان ان کا ٹیچہ ہمیشہ رہا ہے اور رہے گا جی. یہ اور بات ہے کہ ہندوستان کیپیبل ہوتا جا رہا ہے ان کو فائٹ کرنے کے لیے, ان کو فیس کرنے کے لیے, لیکن دے ول نیور لیو دیٹ پرٹیکولر پروجیکٹ. کشمیر ان کے نظر میں ایک ایسا پروجیکٹ ہے کہ جیسے دنیا کی ساری جو میں سمجھتا ہوں کہ ساری جائیداد کشمیر میں پڑی ہوئی ہے. وہ کشمیر کو کیونکہ وہ پاکستان نے ان کے مائنڈ میں یہ ڈالا ہوا ہے, نمبر ون. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے آج کے زمانے میں یہ جو یہ سڑکیں ہیں, یہ انفراسٹرکچر بہت امپورٹنٹ ہے فار سرٹن کنٹریز جی, بہت, جس میں چائنا از ایٹ دس ٹائم سب سے زیادہ اگریسو ہے اس انفراسٹرکچر کے لیے. کیونکہ چائنا کے پاس اس وقت جو راستہ ہے, سی کا راستہ ہے
لیکن وہ ان کو بہت دور پڑتا ہے. سو سم اور دی ادر دے آر تھنکنگ ان دیس ٹرم اینڈ دیٹس وائی دے ہیو ڈن اٹ. ہم نے سی پیک کی کئی بار بات کی اور چیزوں کی بات کی, لیکن الٹیمیٹلی اگر ہم سوچیں کہ اس میں سے نقصان فائدہ کس کا ہونا ہے, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے میری نظر میں, آپ کا اپنا وچار ہے, میری نظر سے افغانستان کی جو امپورٹنس ہے وہ اتنی بڑی امپورٹنس اس لیے ہے کہ ہاں کیا یہ جو طالبان ہیں الٹیمیٹلی آفٹر 2-3 ایئر جب فلی اسٹیبلش ہو جائیں گے, کیا یہ دوبارہ اسی راستے پہ چلیں گے جس راستے پر جی ہم نے افغانستان کو آج سے 20-25 سال پہلے دیکھا تھا. یہ سب سے بڑا خطرہ ہے. کیا وہاں سے ٹرینڈ ہو کر دنیا کے ڈفرینٹ کارنرز میں جائیں گے؟ کیا وہاں سے ٹرینڈ ہو گئے جی دوبارہ مڈل ایسٹ میں کوئی گڑبڑی شروع ہوگی, دوبارہ وار شروع ہو سکتی ہے. دیٹ از دی اونلی ڈینجر. ادروائز افغانستان اگر اپنے آپ کے بیچ میں رہتا, دیکھیے میں تو یہ پکا مانتا ہوں جی کہ ہر کنٹری کو اپنا رائٹ ہے, وہ کسی اور کو وہاں پر جا کر ٹھانے دار نہیں بننا چاہیے. آئی پرسنلی بلیو. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ رہنا چاہتے ہیں ظلم میں تو دیٹ از دیئر نیچر. میں آپ کو 40 کنٹری گنا سکتا ہوں ورلڈ میں جہاں پر اتنے ظلم ہوتے ہیں, جہاں پر ڈکٹیٹرز ہیں, وہ وہاں پر کسی کی ہمت ہی نہیں پڑ سکتی بول بھی سکے. ہاں جی, اپنے آپ کو وہ ماڈرن کنٹریز بھی کہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود نتھنگ, نو ون کین ڈو اینی تھنگ. افریقہ کتنے کنٹریز ہیں جی, عرب اتنے کنٹریز ہیں. ارے دور کا جانا, یہیں نکراگیا کو دیکھ لو آپ کہ یہاں پر کیا حال ہو رہا ہے. تو یہ جو کنٹریز ہیں جی, ان کنٹریز کی طرف کس نے دھیان دیا؟ میں کیوبا کی بات کرتا ہوں جی. کیوبا چھوٹا سا کنٹری ہے, ٹھیک ہے. 1958 سے لے کے آج تک امریکہ نے سب کچھ اپنا پورا زور لگا لیا. نہ تو کیوبا کے لوگوں کی بہتری ہوئی رجیم کے تھرو, کمیونسٹ رجیم کے تھرو. وہاں پر ابھی بھی اتنی غریبی ہے جی. میرے دوست متر جو جاتے ہیں, میں یہ ورڈ کہتا اچھا نہیں لگتا, لیکن $20 میں جی یو کین ہیو ون گرل 24 hours. دیٹس ویری سیڈ. 24 hours جی. لیکن یہ جو غریبی ہے نا, اس کو ہٹا. افسوس پتہ کیا ہے, جتنے بھی ریولوشنری آئے ہیں, جتنے بھی, ہاں جی, اب لوگ چی گویرا کی بات کرتے ہیں. چی گویرا تو مر گیا جی. پتہ نہیں, لوگ کہتے ہیں جی لینن ہوتا تو شاید وہ ظالم سٹالن کی طرح وہ اس کو بڑا ڈفرینٹ بناتا. ہو نوز, یہ تو سوچنے والی باتیں ہیں نا. لیکن الٹیمیٹلی جتنے بھی ریولوشنری ہوئے دنیا میں, وہ سارے کے سارے بعد میں جی ٹوٹل ایلیٹ کلاس میں بدل گئے, ٹوٹل کرپٹ ہو گئے. میں جب حیران ہوتا ہوں کہ جب لوگ یہ لکھتے ہیں, آئی ڈونٹ نو پرسنلی, لوگ کہتے ہیں جی کہ کاسٹرو 1 بلین کی پراپرٹی چھوڑ کے گیا جی. اب مجھے تو نہیں نا پتا, لیکن یہ باقاعدہ آرٹیکلز آتے ہیں جی. اسی طریقے سے رشیا میں جتنے بھی ایلیٹ لوگ تھے, وہ اپنے ان کے پاس سب کچھ ہوتا تھا. ڈاکٹر صاحب وہ ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں. دیکھیے ہم جو مین مسئلہ ہے وہ ہے افغانستان کیوں امپورٹنٹ کنٹری ہے. دیکھیے آپ نے کہا کہ تھانے داری دنیا کو نہیں کرنی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے, میں بھی آپ سے ایگری کرتا ہوں. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ وہی افغانستان امریکہ اور نیٹوز نے یوز کیا سوویت کے خلاف. وہی افغانستان, یہ نہیں میں کہتا کہ سوویت بڑے پیارے لوگ تھے, سوویت نے بھی اسی افغانستان میں بہت میس کیا. آپ ابھی پیچھے بات کر رہے تھے کہ ہریالی فروٹ ہوتا تھا, بڑے خوبصورت جگہ افغانستان, میں تو گیا بھی ہوں 2 بار. لیکن افغانستان کا یہ جو 20 سالہ مسئلہ نہیں ہے, افغانستان کا کوئی اگر ماڈرن ہسٹری میں دیکھا جائے تو کم از کم 45 سالہ مسئلہ ہے, جو اس وقت جنرل داؤد خان ہوا کرتے تھے. ہاں جی, ٹھیک ہے. جب کمیونسٹ رجیم آنا شروع ہوا تو وہاں سے کنفلکٹ شروع ہوا. کمیونسٹ رجیم جو ہے وہ 1921 سے ہی 100 سال سے ہی وہاں پہ ان کا اثر پڑنا شروع ہو گیا تھا. میں نے ایک دن آپ کے ساتھ بات چیت میں وہ ہسٹری بھی 100 سال کی تھی, وہ وہیں سے, یعنی اگر آپ 100 سال کی ہسٹری دیکھیں گے اس میں ٹھیک ہے کہ جب تک ظاہر شاہ جو کہ ینگ بوائے تھے, جب وہ آئے تھے, ان کے باپ نادر شاہ, غالباً ان کے باپ کا نام نادر شاہ تھا, ان کو مار دیا گیا تھا. تو اس کے بعد ظاہر شاہ کو ان کے چچا نے
ایک طرح سے گروم کیا، چونکہ وہ تو ینگ تھے، مطلب کنگ ٹھیک ہے، بنا دیا، وہ کنگ بنا دیا، لیکن وہ کیا، لیکن وہ اسی 40 سالہ تخت پہ بیٹھے رہے ظاہر شاہ، تو ظاہر ہے وہ اس دوران جوان بھی ہو گئے، اور وہی ان کے چچا جو در حقیقت حکومت چلاتے تھے، ان کے بیٹے داؤد خان نے، ٹھیک ہے نا، بڑا پاپولر نیم ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر وہ پرائم منسٹر بھی تھے، بعد میں وہ چیف، بعد میں کیا، وہ پہلے ہی چیف دا آرمی اسٹاف بھی تھے، اور پھر جب ظاہر شاہ جوان ہو گئے، پاور میں آ گئے، تو انہوں نے اس کو ہی نکال دیا، ٹھیک ہے۔ تو مطلب اس طرح کی جو ہسٹری ہے، وہ پھر موقع ملا داؤد خان کو، تو انہوں نے ظاہر شاہ کو ملک سے باہر، پاور اسٹرگل جو ہے نا، جی ٹھیک ہے نا، پولیٹیکل پاور اسٹرگل، لیکن پھر بھی اس 40 سالہ دور میں کچھ ایسے کچھ سال تھے جس میں کچھ ظاہر ہے ایک پرسکون سا زمانہ بیچارے افغانوں کو دیکھنے کا ملا، ادروائز ان کی جنریشنز کو نہیں ملا دیکھنے۔ دو امپورٹنٹ باتیں ڈاکٹر صاحب، پہلی بات یہ کہ افغانستان بیٹل فیلڈ رہا ہے، اور خود افغان جو پرانے لیڈر تھے یا جو ان کے ہیرو ہیں، غزنی، غوری، آپ دیکھ لیجئے بھارت میں آ کے انہوں نے کتنا ظلم کیا، ٹھیک ہے، تو وہ تو خود رولر کے طور پر اور باربیرک رولر کے طور پر آتے تھے، اور بھارت میں آ کے مندروں کو توڑنا اور قتل و غارت گری کرنا، سونا لے جانا، یہ خود ان کا سارا۔ سر غزنی، جیسے آپ نے غزنی کا نام لیا، غزنی 17 بار انڈیا میں آیا، 17 بار وہ سومناتھ ٹیمپل گیا، کیونکہ سونا ہوتا تھا وہاں پہ۔ اچھا، وہ ایک مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہر بار سونا وہاں پر کیسے مل جاتا تھا، پر وہ راستے میں بھی لوٹتا جاتا تھا اور پھر واپس چلے جاتا تھا، ایسے اس کو ملتا تھا جو کچھ لے کے پھر واپس چلے جانا۔ تو ڈاکٹر صاحب آج کی کانٹیکس میں، آج کی نئی دنیا میں جب ہم فار دا پاسٹ 4-5 ڈیکیڈز دیکھتے ہیں، تو افغانستان امپورٹنٹ ہوا اس لیے کہ آپ کہتے ہیں کہ اب وہ ماڈرن زمانے میں شاید جیو پالیٹکس اس طرح میٹر نہیں کرتی۔ میں تھوڑا سا ڈفر کرتا ہوں، وجہ یہ ہے کہ سینٹرل ایشیا کی، رشیا کی اگر گیس آنی ہے، صرف سڑکیں ہی نہیں ہوتی، تو وہ گیس پائپ بھی تو گزرنی ہے۔ اب یہ چھوٹی سی ایک بات ہے کہ مطلب تھوڑی سی ریلیونٹ ہے، ایسے ہی میں لقمہ دوں گا کہ بائیڈن صاحب نے کینیڈا کے ساتھ گیس کا وہ معاہدہ ختم کر دیا، تو اب وہ کروڈ آئل لے رہے ہیں پھر اوپیک سے، اب وہ سعودیوں سے لینے سے مجبور ہیں، وہی جو ان کو سستا ملنا تھا کینیڈا سے، جو الہی کنٹری ہے، جو نیکسٹ ڈور ہے، جو جس نے کبھی برا نہیں کیا، مگر بائیڈن صاحب نے وہ کہا کہ نہیں لیں گے، اب انہوں نے ڈکٹیٹرز کے جو کنٹری ہیں ان سے کام کرو ڈالنے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ کو کہا تھا، یہ بیچ میں جملہ محترضہ ہے، لیکن افغانستان جو ہے، افغانستان میں ڈاکٹر صاحب یہ جو بہت بڑا رشیا کا، سینٹرل ایشیا کا جو خواب ہے افغانستان کو، کہ بھئی یہاں سے، اچھا اس سے افغانستان کو بھی تو فائدہ ہے نا۔ اچھا پھر آپ نے ایک بات کی تھوڑی سی، وہ بھی میرے لیے متنازع ہے، کہ افغان اسی طرح لڑتے چلے آ رہے ہیں۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ افغان بہن بھائی جو ہیں، ان کی میجورٹی طالبان نہیں ہے، ایون جو پشتون ہیں ان کی میجورٹی بھی نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب جب 4-5 لاکھ لوگ فائٹر ہوں گے، یہاں تو ایک فائٹر سوئسائڈ بامبر جو ہے ہائی جیک کر لیتا ہے شہر کو، ٹھیک، تو اب سب سے بڑا دنیا کا کنسرن ہونا چاہیے افغانستان، کہ ایک تو پوری دنیا نے وہاں پہ اپنی وہ ٹھیکیداری کی، اور ان کی ٹھیکیداری کی وجہ سے اب جو غریب معصوم افغان بچیاں ہیں، جو فیملیز ہیں، ان کی زندگیاں پھر سے اجیرن ہو گئی ہیں۔ بالکل، لیڈیز کی، بچیوں کی، لیڈیز کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے ٹائم کے اوپر آپ دیکھیں گے جتنے بھی بچے ہیں جی، ان کے کس طریقے سے برین واش کیے جائیں گے، کس طریقے سے وہ ملاز کے ہاتھ میں پھینک دیے جائیں گے، اور کس طریقے سے وہ دوبارہ ایک ڈفرینٹ کائنڈ کی فورس بھی کریٹ ہو سکتی ہے۔ یہ ایک دیکھیے، اب میرا جو اگلا کوشچن آپ کے ساتھ جی آپ نے مجھے کیا، اب میں بھی کرتا ہوں کہ پاکستان جی نے جو رول پلے اس میں کیا، جی وہ رول جو ہے وہ افغانستان کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے کیا، یا وہ یہ سوچتا ہے کہ افغانستان میں اگر طالبان آ جائیں گے تو کل کو جو شروع سے عمران خان صاحب کا یہ ایشو رہا ہے، کشمیر کشمیر کشمیر، انڈیا کشمیر، نتھنگ ایلس، اس میں ان سے ہیلپ لے کے کچھ اور ادھر کر سکیں گے انڈیا کو؟ میرا نہیں خیال عمران خان یہ خواہش میں رکھے کہ ہم کشمیر کا نام لے کے انڈیا میں اب کچھ کروا سکیں گے، طالبان کو لا سکیں گے، تو پاسبل نہیں ہے۔ یہ عمران خان کو بھی پتہ ہے،
وہ کہنے کی حد تک، اپنی عوام کو بتانے کی حد تک کرتے ہیں. اس کی وجہ ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ کشمیر کے چکر میں وہ اگر ادھر لاتے ہیں تو پاکستان کی اکانومک جو سچویشن ہے بہت بری ہے. پوری فیٹف میں پاکستان جو پڑا ہوا ہے یہ کشمیر کے کارن ہی پڑا ہوا ہے، کوئی اور وجہ نہیں ہے. یہ کشمیر کا کارن ہی ہے، لشکر طیبہ اور یہ وہ. اچھا پاکستان سے وہ فیٹف کی تلوار نہیں جھیلی جا رہی ڈاکٹر صاحب. پاکستان اب وہ کشمیر کا جہاد کر کے اپنے من کو تو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن پیسہ پاکستان کی یعنی اکانومی پاکستان کی اور برباد ہو جائے گی. یہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا. ویسے میں ابھی بتا دوں کہ آج کی خبر ہے 2.3 بلین جو ورلڈ بینک سے ملنا ہے وہ ان کو اگلے 2 دن میں مل رہا ہے. ہاں وہ ٹھیک ہے، وہ 2.3 بلین کو اتنی بڑی رقم نہیں ہے ڈاکٹر صاحب جو پاکستان کے لیے. پاکستان کے اتنے 2.3 جب بلین ملے گا نا اس میں سے 750 ملین ورلڈ بینک کو ہی واپس جانا ہے جو سود چائنا کو. ٹھیک ہے نا جی. وہ کوئی ایسی بڑی رقم. ڈاکٹر صاحب دیکھیے میں اپنے جو ڈیفیسٹس ہیں وہ آپ سے قرضہ لے کے کیسے پورے کر سکتا ہوں؟ وہ ڈیفیسٹ تو اور ہی رہنے ہیں نا. میری اکنامک سچویشن تو بہتر نہیں ہو جانی نا جب تک میری پروڈکشن یعنی میرے پاس کوئی کاروبار کی صلاحیت نہیں ہے. تو وہ قرضہ ہی اپنے اوپر چڑھانا ہے نا. ورلڈ بینک کا بھی یا IMF کا بھی وہ قرضہ ہی ہے نا ڈاکٹر صاحب. کوئی مطلب لیکن دیکھیے اس وقت جب حالت اتنی پتلی ہے تو اس میں ان کو ایک ہوتا ہے نا جیسے کہتے ہیں کہ ڈوبنے والے کو تنکا کا سہارا بھی بہت ہوتا ہے. وہ یہ تنکا بھی ایسا ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو آپ تنکا بھی ساتھ ہی لے کر ڈوبنے والا ہے. وہ ایسے تنکے بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا. وہ آپ پکڑیں تو ساتھ ہی وہ آپ کو بھی لے کے جاتے ہیں. تو وہ پاکستان افورڈ نہیں کرتا. نمبر 1. نمبر 2 دیکھیے پاکستان کا افغانستان میں جو انٹرسٹ ہے وہ تو بہت پرانا ہے اور وہ کس نے بنایا؟ ویسٹرن پاورز نے بنایا نا. ٹھیک ہے ورنہ مطلب افغانستان کا کچھ حصہ جو پاکستان جو بنا اس میں آیا لائن کے اس پار اور پشتون ہے میجورٹی وہاں کے رہنے والے. تو پاکستان یہ 40-45 سال پہلے بھی اگر افغانستان کے ساتھ تھوڑا سا کوئی ان کے تعلقات خراب ہوتے تھے، کبھی بھی اچھے تعلقات افغانستان کے ساتھ پاکستان کے نہیں رہے ہسٹری میں نہیں. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ رہی کہ پہلے تو پشتونوں کو یا افغانوں کو یہ تھا کہ ہمارا ہی ملک کا حصہ ادھر بن گیا. یہ سب سے بڑا پرابلم تھا سائیکی کا. ناسور بن جاتا. ٹھیک ہے نا. ایک تو وہ تھا جیسے بھارت کبھی بھی دل سے تسلیم نہیں کرے گا کہ بھئی یہ ہمارا ہی کنٹری تھا جس کا انہوں نے ٹکڑے کاٹ کے لے گئے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح افغانوں کا بھی یہ معاملہ رہا. ایک تو یہ تھی وہ سائیکی کا معاملہ تھا. دوسرا معاملہ پھر پاکستان یوز ہو رہا تھا ویسٹرن پاورز کے ہاتھوں شروع سے. ٹھیک ہے. پہلے وہ سوویت یونین کے خلاف کچھ کرنا ہے تو وہ بھی پاکستان فرنٹ لائن پہ تھا. پھر جب یہ وار آن ٹیرر کے بعد کا کام شروع ہوا پھر بھی پاکستان بھی فرنٹ لائن پہ تھا. تو اب پاکستان اگر چاہتا بھی افغانستان سے اپنے آپ کو الگ کرنا تو نہیں کر سکتا تھا. یہ الگ بات ہے کہ ویسٹرنر یہ چاہتے کہ پاکستان کو کہتے کہ بھئی آپ اس طرح نہیں کر سکتے، آپ القاعدہ کو سپورٹ نہیں کر سکتے، طالبان کو نہیں کر سکتے، ہمارا مشن ختم ہو گیا ہے. وہ ویسٹرنرز نے بھی نہیں ڈیمانڈ کی پاکستان سے. ٹھیک ہے نا. یہ ایک ریالٹی ہے. اوپر سے کبھی کبھی کہہ دیا لیکن دل سے کبھی بھی ڈیمانڈ نہیں کی. اگر ڈیمانڈ کی ہوتی پاکستان سے تو جو آج پاکستان کی صورتحال ہے وہ تب ہونی تھی. وہ یہ تھی کہ جس طرح ویسٹرنر آپ پیسہ پاکستان کو نہیں کھلا دے رہے تب نہ دیتے. تب تو کھلا دیا پیسہ. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کلین چٹ دی ہوئی تھی جناب. تو اس لیے میں آنیسٹلی آئی ہیو ٹو بی فیئر، میں پاکستان کو اس میں قصوروار اتنا نہیں ٹھہراتا چونکہ وہ تو اپنے انٹرسٹ کے لیے کر رہا تھا. پاکستان نیکسٹ ڈور کنٹری اور سب سے زیادہ اس میں پارٹنر ہے چونکہ پشتون ادھر بھی بہت بڑی کمیونٹی ہے اور پلس امریکنز کا بھی انٹرسٹ ہے وہاں اس کو یوز کرنے کا پاکستان. ٹھیک ہے. تو اصل جو ہے یہ 100% جو ذمہ داری ہے پاکستان پر. میں سچی بات بتاؤں ابھی کہہ رہے ہیں کہ سینکشن پاکستان یہ وہ بھی پاکستان پہ دباؤ ڈالیں کہ وہ طالبان کو سپورٹ نہ کرے. یہ میں مانتا ہوں لیکن آپ کیسے ڈالیں گے دباؤ؟ آپ تو کچھ کر ہی نہیں رہے. پہلے نہیں کچھ کیا. جب کرنے کا وقت تھا جب چیزیں بن رہی تھی تب نہیں کیا. تو آج بھی آپ نہیں کر رہے. جب 20 سال وہاں پر آپ نے راج کیا، 20 سال آپ کی فوجیں وہاں بیٹھے رہیں، تب آپ نے کوئی کنسٹرکٹیو کام نہیں کیا تو اب کیا کر سکتے؟ اب کیا کریں؟ اب تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک. تو اس ساری سچویشن میں ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ یہ سارا جو میرے نزدیک جو ہے نا جو ماڈرن میس افغانستان کا فار دا پاسٹ 40 ایئرس کا اس میں امریکہ براہ راست رسپانسبل ہے.
امریکہ کی یہ جو مختلف کارپوریشن ہیں جو اسلحہ بیچنے والی، ٹینک بیچنے والے، یہ بختر بند گاڑیاں بیچنے والے، یہ سیکیورٹی کی ایجنسیاں، یہ ان سب نے مطلب امریکیوں کے ہی ٹیکس کے پیسوں سے اپنے کاروبار چلائے. ان کے لیے کھلی منڈی مل گئی. انہوں نے وہاں پہ امریکہ سے ہی یہ مال آتا تھا. یہ منڈی جیسے چائنا آج کل پوری دنیا میں کرتا ہے نا کہ ہم سڑکیں بنائیں گے، انجینئر بھی مارے جائیں گے، سب کچھ جائیں گے، وہ پیسہ جو لگایا وہ واپس. اب وہ پیسہ ٹھیک ہے امریکہ کا جو لگا وہ امریکی کمپنیوں سے ہی واپس امریکہ کو ہی آ گیا. ٹھیک ہے، یہ ایک الگ بات ہے. کوئی 20 30 50 یا $200 بلین افغانستان کی فوج پہ لگ گئے، وہاں بھی کچھ لوگوں نے $50 بلین کھا لیے. ٹھیک ہے نا جی. تو جہاں انہوں نے ٹریلینز ڈالر اس پہ لگائے ہیں، اب آپ دیکھ لیجیے نکلتے ہوئے جس طرح نکلے ہیں، ہزاروں بختر بند گاڑیاں، ٹینک. اب وہ طالبان کے وہ رحم و کرم پہ چھوڑ گئے. ٹھیک ہے، ان کو مفت بغیر کچھ پیسے لگائے مل گئے. ان کو شاید چلانے بھی نہ آتے ہوں، وہ چلا رہے ہیں. ذرا سے سوالات لینا شروع کرتے ہیں. یہ رشیا کے ٹائم پر بھی جب رشیا وہاں جی اس وقت بھی رشیا اپنا بہت اکوپمنٹ جو ہے وہاں چھوڑ وہ آف کورس لا ہی نہیں سکتے. جہاں ہی بجا کے نکل آئے تو بڑی بات ہے. یہ بھی بیسیکلی آپ دیکھیے، اب ان کو اپنے آج 3000 اسپیشل کمانڈوز بھیجنے پڑے امریکہ کو اپنے سٹیزنز کو نکالنے کے لیے. کینیڈا بھی اسپیشل کمانڈوز بھیج رہا ہے جی. ہندوستان نے بھی اسپیشل پلینز بھیجے ہیں اپنے آدمیوں کو لانے کے لیے. اب سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ وہاں سے ہر آدمی واپس آنے کی کوشش کر رہا ہے. آف کورس سر. جی. اور جو افغان وہاں پر جن کی جانیں بڑی خطرے میں ہیں جی، وہ وہاں سے افغانستان سے نکل کے بھاگ رہے ہیں. سر وہ کہاں جائیں؟ اب سچویشن ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم سوالات لینے شروع کریں. سوالات بھی کافی اکٹھے ہو رہے ہیں. وہ ایز آف ناؤ جب آپ اور میں بات کر رہے ہیں، ابھی شاید کچھ گھنٹوں بعد یا ایک دن بعد یا ایک دن بعد پروفیسر ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کا خطاب آئے گا. کل میں پروفیسر بھی رہے ہیں، یاد پڑتا ہے. اچھا، تو اچھے شریف آدمی ہیں، ویسے پڑھے لکھے آدمی ہیں، دھیمے لہجے کے آدمی ہیں، لیکن جب آپ پاور میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کی کمپلشنز اور آپ کے سٹائل ہی بدل جاتے ہیں، مجبوریاں ہوتی ہیں. وہ شاید ریزائن کر دیں. اب شاید پکا ہی ہے مطلب وہ ریزائن کر. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ وہاں پر پولیٹیشین ہیں جی، یہ ریزائن کر کے وہاں رہیں گے یا وہاں سے باہر نکلیں گے؟ ڈاکٹر صاحب اب ان کی جان کی عافیت تو اسی میں ہے. مجھے یاد ہے کہ جب یہ سوویت کا ہوا تھا مسئلہ تو اس وقت ڈاکٹر نجیب ہی غالباً یہ کوئی کمپاؤنڈ میں رہے تھے، غالباً ببر کارمل تھے، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے، یا ڈاکٹر نجیب ہے. یہ کچھ UN کے کمپاؤنڈ میں رہے تھے کئی سال اپنی جان بچانے کے لیے. انڈیا بھاگنا چاہتے تھے، جا نہیں سکے تھے. الٹیمیٹلی ڈاکٹر نجیب کے ساتھ تو یہ ضرور ہوا کہ ان کو پھر پکڑ کے انہوں نے پھانسی لگائی. تو میرا نہیں خیال کہ اگر یہ ریزائن دیتے ہیں تو پھر ان کے لیے سیف ہے یہ وہ کنٹری. ان کو تو میرا یہ خیال ہے کہ میں تو ایکسپیکٹ ڈاکٹر صاحب یہاں تک کرتا ہوں کہ اب یہ ایک ایگزٹ اسٹریٹجی ہوگی. یہ ان کی جو ریزگنیشن کی تقریر جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ نہ صرف وہ ریزائن کریں، شاید کچھ اور لوگ بھی ریزائن کریں، اور اس کے بعد کوئی امریکن کے ساتھ کوئی اس طرح کی بات ہو کہ وہ ریزائن کرنے کے بعد آئی ڈونٹ نو، آئیڈیلی تو ان کے لیے یہی ہے کہ جہاز کھڑا ہو. نہیں، جہاز وہاں بہت گئے ہوئے ہیں، 3000 تو آج وہ بھی گئے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ 3000 کمانڈوز کا ایک مقصد یہ بھی ہو کہ جہاں امریکن کو نکالنا ہے وہاں ان کو بھی نکال دیں. ایک سوال بیفور وی ٹیک کوسچن. عبداللہ جی جی، ان کا بہت بڑا ٹرائب ہے. جی جی جی. کین ہی ریمین سیف ان ہز اون ٹرائب؟ دیکھیے وہ ویسے تو اشرف غنی بھی ایک کافی ماڈریٹ پریزیڈنٹ تھے، لیکن اب چونکہ فرنٹ فیس ہیں قابل قبول نہیں ہے. عمران خان نے بھی کل کہہ دیا تھا کہ بھئی ہم ان سے بات نہیں کریں گے. طالبان نے بھی کہہ دیا بات نہیں کریں گے. وہ تو پھر قربانی کا بکرا بن ہی جاتا ہے جو فرنٹ پہ آدمی. وہ اب عبداللہ جو نیگوسیشن چل رہی ہے طالبان کے ساتھ اور امریکنز اور وہ جو امریکہ کے خاص جو نمائندے ہیں خلیل زاد، وہ تو وہ عبداللہ ہی ان کے ساتھ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا میں ٹویٹ بھی دیکھتا ہوں تو وہ بڑے نپے تلے ہوتے ہیں. ان کو بھی طالبان پہ ان کا ہوتا ہے شدید. میرا یہ خیال ہے کہ شاید عبداللہ
اپنے ٹرائب کی وجہ سے بھی، اپنے وہ ماڈریٹ ہونے کی وجہ سے بھی شاید آئی ایم ناٹ شیور شاید وہ فرنٹ پہ آ جائیں. یہ تو اب افغانستان میں جو رہنے والے کمنٹیٹر اور پولیٹیکل کمنٹیٹرز ہیں وہ بہتر جانتے ہیں ہم سے، سچی بات ہے، وہ وہاں کی گراؤنڈ ریالٹی ہے. تو اب نیا سیٹ اپ جیسا کہ لگتا ہے کہ ڈاکٹر اشرف غنی ریزائن کر دیں گے، تو نیا سیٹ اپ کیا بنتا ہے؟ چونکہ امریکنز بھی طالبان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ وائلنس بند کریں، حکومت کا حصہ بن جائیں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ اچھا ہی ہوگا ڈاکٹر صاحب. فرینکلی جو عام آدمی مر رہا ہے نا، ایٹ لیسٹ بہت اس وقت صورتحال خراب ہے. نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہوگا، لیکن جب ان کو طالبان کو نظر آ رہا ہے کہ ہم تو کنٹری جیت رہے ہیں، ہم نے کابل کو بھی جیت لینا ہے، قندھار انہوں نے آج ٹیک اوور کر لیا ہے، تو کابل بھی جیت لینا، تو وہ وائی وڈ دے گو فار دیٹ کائنڈ آف ارینجمنٹ؟ کچھ میرا خیال ہے ایسی ارینجمنٹ ہی ہوگی کہ بھائی آپ آ جانا تختے پہ بیٹھ جانا. چونکہ افغانستان میں الیکشن کی جو ڈاکٹر اشرف غنی نے بات کی تھی کہ آپ الیکشن کے ذریعے اقتدار میں آ جائیں. اچھا وہ تو پہلی بات ہے، وہ الیکشن پہ بلیو ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کہ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ الیکشن کے ذریعے وہ آ بھی نہیں سکتے. عام جنتا ان کو اتنا پسند نہیں کرتی. وہ تو ان کے اپنے کمانڈوز ہیں، اور جو یہ قیدی چھڑوائے تھے امریکہ کی مہربانی سے، یعنی کمال کی بات ہے، امریکہ نے کہا یہ قیدی چھوڑ دیں، وہ قیدیوں نے آ کے اپنے شروع کر دی. امریکہ کمال ہے بھائی. میں تو یہ ساری ذمہ داری آف کورس یہ امریکہ کی یہ ایڈمنسٹریشن اس پہ آئے گی. Absolutely, 100%. Americans, because they are the power, they were the power, and they are the power even today. جی we have to recognize that. جی اور ان کی اپنی جو فولشنس ہے وہ آج سے تھوڑا کر رہے ہیں. پہلے کوریا میں دیکھو، ویتنام میں دیکھو، یہ جس طرح کا کیا، چاہے کوئی بھی اس میں ایڈمنسٹریشن ہوتی، اس کے ذمہ یہ آنا ہی آنا تھا. ٹھیک ہے نا. کویشچن لینا شروع کرتے ہیں. بہت سارے کویشچن ساتھیوں کے اکٹھے ہو رہے ہیں. ریئیکٹر اسکیل کا جی کہ وار انجرڈ طالبانی کا علاج کون کر رہا ہے؟ وہ کون سے ہاسپٹل ہیں سر جو دہشت گرد کا علاج کر رہے ہیں؟ طاہر سر، کیا پاکستان کی نظر طالبان کے تھرو ڈرگز سپلائی سے اپنی اکانومی ٹھیک کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیے جی، ڈرگ سے بھیا پہلے بات یہ ہے کہ اکانومی تو ٹھیک کبھی بھی نہیں ہوا کرتی دنیا کی. اگر اکانومی ٹھیک ہو تو یہ جو ساؤتھ امریکہ کے جو سارے وہ ڈرگز کے وہ پورے کے پورے کارٹیل چلانے والے کنٹریز ہیں، ان کی اکانومی بہت بڑھیا ہوتی، کیونکہ وہ تو دنیا کے سب سے بڑے ڈرگ کارٹیل وہاں پہ موجود ہیں. تو ایسا نہیں. پھر افغانستان میں بھی ڈرگ کا کام، ایون پاکستان سے بھی ڈرگ کا کام بے تحاشا ہو رہا ہے. اب تو پوری دنیا میں ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ سے اکانومی تو ٹھیک نہیں ہوگی. اب جو علاج ان کا کون کر رہا ہے وہ خود پاکستانی کر رہے ہیں. وہ آپ کو اور مجھے بتانے کی یا سمجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ پشتون جو ہیں ادھر بھی بہت ہیں ادھر بھی بہت ہیں، اور ان کے مطابق پشتونوں کی زیادہ تعداد جو ہے نا وہ طالبان کی ہمدرد ہیں. پاکستان کے انٹیریئر منسٹر شیخ رشید نے بہت مہینے پہلے کہہ دیا تھا کہ یہاں آتے ہیں، یہاں ان کے محل ہیں، سب کچھ ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. تو دیکھیے، دہشت گرد تو آپ کہہ رہے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں جس طرح وہ کارروائیاں کر رہے ہیں، لیکن امریکہ تو ان کے ساتھ میز پہ بیٹھ رہا ہے. تو اگر امریکہ دہشت گردوں کے ساتھ میز پہ بیٹھ رہا ہے، ان کو دہشت گرد بھی نہیں کہہ رہا، تو پھر ختم ہو گئی. وہ تو دہشت گرد نہ ہوئے دنیا کی نظر میں. آپ کی میری نظر کو چھوڑیے. صرف امریکہ نہیں ہے، رشیا بیٹھ رہا ہے، چائنا بیٹھ رہا ہے جی، انڈیا بھی ان کے ساتھ وہاں پہ اپنے یو اے میں جا کے ان کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے. لیکن جیسے انہوں نے آپ کو کہا، میں آپ کو 2 کنٹریز کی ایگزامپل دیتا ہوں. کولمبیا ساؤتھ امریکہ میں ہے جی، اور میکسیکو. یہ دنیا میں 80% جو ہے وہ کہتا ہے کولمبیا سے سارے ڈرگز جاتے ہیں، اس کے باوجود سب سے غریبی وہاں پر. وہی سو اس لیے یہ دماغ میں مت لائیے کہ ڈرگز جو ہیں وہ لوگوں کے مطلب سٹینڈ آف لیونگ کو اوپر لے کے جائیں گے، یا ملکوں کی اکانومی ٹھیک کریں. بالکل، یہ ٹوٹل رانگ. جی اگلا کویشچن دیتے ہیں. India government invested in Afghanistan without considering public opinion. Now why they don't be brave and send troops to safeguard India's investment? First of all, Vinay ji, India بھی بار بار کہہ رہا ہے اور سارے کمنٹیٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ انڈیا نے انویسٹمنٹ نہیں کیا تھا. انڈیا نے وہاں پہ ہیلپ کی تھی ان کی، اور کبھی بھی نہ اس سمے انہوں نے کہا کہ ہم انویسٹ کر رہے ہیں، نہ آج وہ کہتے ہیں ہم نے انویسٹ کیا. وہ کہتے ہیں ہم نے مدد کی تھی، یعنی ان کو ایڈ دی تھی، لون نہیں دیا تھا. نہ یہ لون ہے نہ یہ انویسٹمنٹ ہے.
تو اب انڈیا اگر وہاں پہ ٹروپس بھیجتا ہے اتنے میس میں اور وہ ایک اور میس کریٹ ہوگا تو اس کا سپل اوور پھر انڈیا کی طرف آئے گا. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو ٹروپ بھیجنا چاہیے چونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. بھائی جان رشیا جیسی سپر پاور, نیٹو جیسی سپر پاور وہاں پہ 20 سال رہ کے کچھ نہیں کر سکی, تو آپ کیوں چاہتے ہیں, مجھے یہ کئی بار یہ کوشچن میں نے پچھلی بار, کیوں چاہتے ہیں کہ انڈین فوجیں وہاں پر جائیں؟ ارے بھائی جب دنیا کی سپر پاور جو ہے وہاں پر کچھ نہیں کر سکی, وائی یو وانٹ انڈیا ٹو گو دیئر؟ وہ ہمارے نوجوان جو ہیں بھارت کے وہ بیچارے کیوں اس میس میں پڑے خام؟ نہیں میس میں اپنی جانے دیں, کوئی تک نہیں ہے. وہ جسے وہ اردو کے ایک شاعر فیض الفیض کا ایک مصرع ہے ڈاکٹر صاحب کہ وہ جو طریق راہوں میں مارے, میرا سیال کوٹی ہے, ہاں وہ جو طریق راہوں میں مارے گئے, یہ طریق راہیں ہیں, یا خام خواہ اپنے آپ کو مروانے کی کوئی تک نہیں بنتا. کسی کنٹری کو ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, اگلا کوشچن لیتے ہیں. نریش جی کا ہے, کیا افغانستان, جی ڈاکٹر صاحب پڑھیے گا, ٹکڑے میں بانٹنا بنتا صحیح نہیں ہوگا؟ کون کر سکتا ہے؟ پہلی بات یہ کہ یہ جائز بات نہیں ہے کسی بھی کنٹری کو ٹکڑوں میں بانٹا جائے. یہ اور ویسے بھی کر کے دیکھ لی دنیا نے کوشش ہر طرح سے, تو وہ اینگلو افغان وار سے لے کے اب تک یہی ہوا. ہاں ایک موقع پہ آ کے ضرور برطانیہ کامیاب ہوا 1947 میں, جب یہ افغانستان کا کچھ حصہ پاکستان کے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گیا. وہ اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ اب تک یہ ٹکڑے ہوا, لیکن اس کا بھی پاکستان بھی اب تک بھگت رہا ہے اور افغانستان بھی بھگت رہا ہے. اس کے دیکھیے پاکستان کی جو آرمی ہے وہ وہاں پر پچھلے 10 سال سے بیٹھی ہوئی. جی آف کورس. سو یہ جو ٹکڑے والی بات ہوتی ہے نا بھائی صاحب, ایسے اپنے دماغوں میں مت سوچا کرو. کل کو کوئی آدمی یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی ہم ہندوستان کے ٹکڑے تو وہ تو ٹکڑے گینگ بنے ہی ہوئے ہندوستان میں, لیکن کیا فرق پڑے گا ہندوستان کو, کیا فرق پڑے گا؟ یہ اس قسم کی تھنکنگ سے باہر نکلو اور آج کے 21st سینچری کی تھنکنگ میں آئیے. جی اگلا سوال لیتے ہیں راہل سنگھ کا. جی, ڈو یو تھنک یو ایس اے از ناؤ ٹرائنگ ٹو فوکس آن Indo-Pacific rather than Afghanistan? They try to contain China in future. And so what do you think, why Russia is silent in the Afghanistan issue, or what India can do as a head of UNSC? دیکھیے بہت ساری باتیں آپ نے پوچھی. UNSC کے ہیڈ کے طور پر انڈیا کو ریکویسٹ کی تھی, افغانستان از اے ممبر آف دا یونائٹڈ نیشن, انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ بھئی آپ پاکستان کو نہ بلائیں, تو ہمارا یہ کرائسس چل رہا ہے. تو وہ انہوں نے آلریڈی ایک اجلاس بلایا ہے, اس پہ بات ہوئی ہے. باقی یہ کہ انڈیا جو یو ایس اے, آپ کا یہ پوچھنا ہے کہ وہ انڈو پیسیفک ایشو پہ, بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں, آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے. اس وقت امریکنز کا وہی ہے کہ چائنا کا ہے, لیکن میں یہ کبھی سوچتا ہوں کہ چائنا کے بارے میں, چائنا سپر پاور ہے, ایک لیجیٹیمیٹ کنٹری ہے, ان کے سٹائل سے ہم ایگری نہ کریں یہ ایک الگ بات ہے, لیکن بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی چائنا کا کیا کیا جائے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ افغانستان وار ٹور کنٹری کا پہلے آپ نے کیا کر لیا, دنیا نے کیسے اس کو مینج کیا ہے؟ اگر دنیا پوری مل کے بھی افغانستان کے کرائسس کو یا سپل اوور کو حل نہیں کر سکی, تو کیا وہ چائنا کو کنٹین کر سکتی ہے دنیا؟ امپاسبل ہے. یہ ایسے میرا خیال ہے کہ دیکھیے پیپر میں بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم نے ایک گروپ بنا لیا, بڑا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر لیں گے ڈاکٹر صاحب, وہ اچھا ہے, نہیں پروٹیکٹ کر لیں گے اپنے آپ. ڈیفینڈ تو دیکھیں اگر چائنا ریئل کمرشل کنٹری بن چکا ہوا ہے, چائنا ووڈ نیور لائک ٹو گو انٹو اے وار. ہاں جی, وہ چھوٹی موٹی پوکنگ ادھر ادھر کرتا رہتا ہے, بٹ دے ووڈ نیور لائک ٹو گو ٹو اے وار. وہ بس یہ چاہیں گے کہ کچھ حصہ آ جائے, ہمارے لداخ آ جائے, قبضے میں آ جائے, اس طرح کی وہ ان کی ہوتی ہے چھوٹی موٹی چیزیں. لیکن وہ چھوٹی موٹی نہیں ہوتی ڈاکٹر صاحب, نہیں مطلب ان دی سینس کہ پوکنگ, میں نے یہ ورڈ یوز کیا, لیکن وہ یہ نا ڈاکٹر صاحب, ان کا جو چائنا کا اپنا جو سینو کنٹریز ہے نا, ان پہ چائنا بڑا ایکسپینشنسٹ ہے, بڑی خوفناک. ہاں جیسے رشیا کے ہاتھ سے جو کنٹری چلے گئے ہیں, رشیا وانٹس دیم ٹو بی انڈر آور کنٹرول. جی, اور انہوں نے 4-5 کنٹریز انہوں نے اپنے انڈر رکھے بھی ہوئے. جی جی, اور جہاں نہیں تھے وہاں پہ ہم نے دیکھا یوکرین جیسے ایریا میں, بیلورشیا میں انہوں نے اپنے لوگ حکومتیں بنائی ہوئی ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, وی ہیو ٹو ریئلائز کہ یس ایک فرنٹ بن جاتا ہے جی, اور اگلا جب کنٹری کے اگینسٹ فرنٹ بنتا ہے تو وہ کنٹری 100 بار سوچتا ہے کہ میں اس قسم کا قدم اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں. اینڈ آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ.
یا نو انڈو پیسیفک بہت امپورٹنٹ ہے, اور چائنا بھی, وہ بیان بازی آپ اور ہم سب سنتے رہیں گے دونوں طرف سے, لیکن اندر ہی اندر دونوں سمجھتے ہیں, یعنی دونوں بلاک, چائنا کا بلاک اور انڈو پیسیفک کوآڈ کا جو بلاک ہے. اتنی وار ہونے کے باوجود جی پھر بھی امریکہ اور چائنا کا ڈائلاگ چل رہا ہے, انڈیا اور چائنا کا ڈائلاگ چل رہا ہے. ایبسولوٹلی, وہ ٹریڈ کے اوپر بالکل رہتا ہے, بالکل رہتا ہے. اگلا کویشچن لیتے ہیں راج صاحب کا. ڈو یو ریئلی تھنک یو ایس اے اور نیٹو فائٹ سیریسلی اگینسٹ طالبان؟ دیکھیے پہلے تو انہوں نے کیا تھا جب یہ القاعدہ کا ختم ہوا مسئلہ, اور پھر یہ طالبان بھی ان کا حصہ تھے, اس میں کافی ان کو کامیابی ملی تھی. پھر اس کے بعد ان کی پریفرنس مجھے لگتا ہے کہ افغانستان میں وہ اپنی کارپوریشنوں کے کاروبار پہ ہی زیادہ رہی, اور وہاں کی جو تھی گورنمنٹیں ان کے ساتھ ہی چلاتے رہے. ان سب کا یہ خیال تھا کہ اب ہمارا قبضہ ہے. پھر جب طالبان نے بیچ میں وہ سوئسائڈ بامبنگ کرتے تھے, پھر یہ 4-5 سال سے خاص طور پر پھر سے زیادہ بڑھے, تو ان کو یہ احساس ہوا کہ بھئی اب تو ہم بھی تھک گئے ہیں 20 سال سے بیٹھے ہوئے, اب ہم بھی نکلیں. اور جب یہ انہوں نے اطلاع دی کہ ہم اب نکلیں گے, تو انہوں نے اور بڑھا دیا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, اب آپ نکلنے کا کہہ ہی رہے ہو, تو ویسے بھی تھک گئے ہو, کب تک بیٹھے رہو گے؟ کوشچن یہ ہے کہ آج کے زمانے میں پبلک اوپینین بڑی کاؤنٹ کرتی ہے جی, اور امریکہ کی جو پبلک تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے بھائی بہن وہاں پر مرے جی, اینڈ دے ہیو سین ان 20 ایئرز ہاں جی, مطلب جس کا کوئی مطلب نہیں تھا, کوئی سین نہیں تھا. یا تو آپ وہاں پر قبضہ کرنے گئے, اس کو اپنا پہاڑ بنانے گئے ہو, دین اٹس ڈفرنٹ تھنگ آل ٹوگیدر. لیکن آپ وہاں شروع سے گئے ہو کہ ہم وہاں پر کچھ اسٹیبلش کر کے وہاں سے ہم نے نکلنا. پیپل نو دیٹ یو آر گوئنگ. اور جو پچھلے 4-5 سال میں آپ نے کہا, اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا انٹرسٹ 0 ہو گیا تھا. جی ڈاکٹر صاحب, ویسے بھی نا مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے کہ جب خاص طور پر امریکنز ہی ہوتے ہیں, ویسٹرن ورلڈ بھی ان کے ساتھ شامل ہوتی ہے, ہم تو یہاں رہتے ہیں, یہاں کا نظام تو بہت بڑھیا ہے فرینکلی, مطلب یو اینڈ آئی لو کینیڈا, ٹھیک ہے, ہم اپنے اندر کے سسٹم سے لڑتے بھی رہتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ جب وہاں پہ خاص طور پر امریکنز اور کچھ اور یورپین کنٹری, ان کا ڈفرینٹ اسٹینڈرڈ, ان کو نا بڑی کاسمیٹک ڈیموکریسی بہت پسند آتی ہے کہ جی ووٹ پار ڈالے جا رہے ہیں, تو بڑا یہ عمدہ کام ہے. ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ڈیموکریسی جب تک آپ کے ایٹیچیوڈ میں نہ ہو, اس طرح ووٹ ڈالنے کا نام نہیں ہوتا. آپ گئے ووٹ ڈالا, وہ امپورٹنٹ ہے, میں آئی انڈرسٹینڈ, لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کا ایٹیچیوڈ. اچھا, یہ ایٹیچیوڈ وہاں کے بلڈ کرنے میں, جیسے افغانستان میں انہوں نے یہی ہمیں دکھایا جی کہ حامد کارزائی کے زمانے سے اشرف غنی تک ووٹ ڈال رہے ہیں, دیکھو کتنی بڑی ہم نے کامیابی کر دی. اور جبکہ ووٹ صرف 3-4 شہر میں پڑتے تھے, انٹیریئر میں تو ووٹ پڑتے ہی نہیں تھے. ہاں, وہ ایک ہی آدمی ڈال دیتا تھا. ٹھیک, نہیں ایسی بات نہیں ڈاکٹر, میں جو وہاں کے ہمارے لارڈز ہیں نا, نہیں وہ ڈالتے تھے. وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ووٹ ڈالنے سے کافی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. یہاں پہ کینیڈا جیسے سوفسٹیکیٹڈ کنٹری میں کمیونٹیز کے جو ووٹ ڈالتے ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کی بیس پہ ڈالتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ, ہو سکتا ہے آپ اپنی مرضی سے ڈالتے ہیں, لیکن میں تو سچی بات ہے جب ووٹ ڈالنے جاتا ہوں تو میں 100 باتیں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ یہ پارٹی جو ہے اب یہ کس طرح کی کمیونٹیز کے ساتھ اپنا میس کرے گی, اور میرے کینیڈا کو کس طرح برباد کرے گی. ٹھیک ہے نا جی, سب برباد کرنے میں لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ سارے کا سارا, تو وہ آپ کا یہ سوال ذرا ہمارا بات لمبی ہو گئی کہ سیریسلی کیا کام, لیکن باقی پھر کاسمیٹک کام ہی تھے اور کاروباری کام ہی تھے. یہ اگلا کویشچن لیتے ہیں. ٹیک اینڈ ہیلٹس, پرانے ساتھی ہمارے, واٹ از یوز فار پاکستان اف طالبان کمز ان افغانستان, اف طالبان کمز ان پاور ڈو یو تھنک دے بلیو ان ڈیموکریسی اینڈ گیوز آل رائٹ ٹو ویمن اینڈ چلڈرن فار ایجوکیشن ETC. دیکھیے جتنے آپ نے سوال کیے ان سب کے جواب ہم نے دے دیا. آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہونا, یعنی اس کا میں آدھے سینٹنس میں یہ جواب دیتا ہوں کہ طالبان آ گئے پاور میں تو جتنی بھی وہ کاسمیٹک ڈیموکریسی بھی ہے نا وہ بھی ختم ہے. جو ویمن رائٹ اور یہ اس طرح کی جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ تو بھول جائیں. وہ کہتے ہیں طالبان خود بھی کہ ہمارا اپنا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے ویمن رائٹس کے لیے, تو وہی چلے گا. وہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں ویمن رائٹس کے لیے, ہیومن رائٹس کے لیے, وہ فارگیٹ اباؤٹ دیٹ. وومن ول ریمین اے سیکنڈ کلاس سٹیزن, اینڈ جو بچی ہیں ان کو وہاں پر کسی قسم کی ایجوکیشن جو ہے وہ نہیں ملے گی. they will only be trained to be housewives, that's all. نہیں, چھوٹی موٹی ایجوکیشن ڈاکٹر صاحب مل جائے گی. نہیں, وہ 4th پرائمری تک جی انہوں نے وعدہ کیا, لیکن مجھے نہیں لگتا آنے والے ٹائم پر میٹرک تک شاید کر دیں وہ.
چلیے بہرحال صورتحال ویسی بڑی خراب ہے. جی اگلا کویشچن لیتے ہیں. امت چوہان صاحب ہمارے پرانے ساتھی ہیں. اف امیرکن بامبنگ دیئر افغان آرمی فائٹنگ دین ہاؤ کم طالبان اسٹل اسٹرانگ. دیکھیے بڑا اچھا آپ کا کویشچن ہے امت جی. میں اس کو بڑا سمجھتا ہوں باریکی سے. اب بمبنگ آپ جہاز لے کے جاتے ہیں, چاہے افغان ایئر فورس کا ہو چاہے امریکہ کا ہو, آپ کندھار میں لے کے جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی قبضہ کیا طالبان کو یہاں سے ہٹائیں. بم پھینکیں گے تو کن پہ گرے گا؟ طالبان تو اب پبلک کے اندر گھسے ہوئے ہیں. 90% تو بیچاری عام جنتا جو ہے نا وہ ماری جائے گی. تو کوئی بھی افغان فورسز بھی اور امریکنز بھی کوئی بھی یہ نہیں سوچ سکے گا کہ اب وہ بمبارڈمنٹ کریں. جب پہلے بمبارڈمنٹ کیا کرتے تھے اس وقت طالبان کے ہائیڈ آؤٹس ہوتے تھے. وہ ہائیڈ آؤٹس میں ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ پکا ان کا ایریا ہے. ایون ان پکے ایریا میں بھی امریکنز نے بمباری کی. آپ کو واقعات یاد ہوں گے کہ وہ بیچارہ ایک گاؤں میں شادی چل رہی تھی, وہ شادی پوری کی پوری وہ سارے کے سارے باراتی مارے گئے. وہ طالبان تو نہیں تھے, یعنی وہ حالانکہ طالبان کا ایریا تھا. اب تو عام شہروں میں کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ طاہر صاحب اسامہ بن لیڈن کی لے لیجئے, اس کو مارنے کے لیے جی کلنٹن کے ٹائم کے اوپر کس طریقے سے موومنٹ ہوئی اور کس طریقے سے وہ بچ کے چلا گیا. ہاں بالکل جی. لیکن باقی کے جو لوگ تھے مارے گئے اس کے ارد گرد, یہ ہمیشہ جو معصوم لوگ ہیں وہ مرتے ہیں, وچ از اے ویری ٹریجک. اینڈ مور اوور دیکھیے ہم نے آج سارے پروگرام میں یہی ڈسکس کیا تھا کہ کیوں وہاں پر طالبان جیت رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک اف یو ہیو لسن دا پروگرام دی آنسر واز دیئر. جی ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ اس لیے جیتنے, پھر میں دوہرا دیتا ہوں کہ سمپل بات ہے, ہیومن شیلڈ ہے. دوسرا یہ ہے کہ کون ان کے ساتھ لڑے گا. جو لڑنے والے بھی سوچتے ہیں کہ بھئی دوسری طرف کیا آپشن ہے. دوسری طرف کی جو آپشن ہے وہ حکومتوں کی, وہ بھی پہلے انہوں نے دیکھی ہوئی ہے. اس میں کون سی دودھ کی ندیاں بہہ گئی تھیں, ایلیٹ کو ہی فائدہ ہوا تھا بدقسمتی سے. تو اب وہ طالبان تو مطلب جینے نہیں دیں گے ان کو. اگلا کویشچن لیتے ہیں. ریڈ چلی کا ہے جی. وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ انڈین انٹرفیئرنس ان افغانستان اف طالبان کمز ان پاور ول اٹ ایکسیپٹ انڈیا؟ میں جو سوال آپ کو سمجھ چکا ہوں وہ یہ کہ انڈین انٹرفیئرنس تو خیر بھول بھال جائیے, وہ ابھی ہم نے پیچھے کئی بار کہا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں, کوئی تک نہیں, نہ انڈیا کرے گا, نہ انڈیا کی طرف سے کوئی ایسی انڈیکیشن ہے, نہ ان کا یہ پروگرام ہے. اب اگر طالبان پاور میں آتے ہیں تو آپ شاید یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ انڈیا ان کو ایکسیپٹ کر لے گا, ریکگنائز کر لے گا. جب امریکہ کر لے گا اور انڈیا بھی کر لے گا, امریکہ کر رہا ہے, رشیا کر رہا ہے, چائنا کر رہا ہے, تو انڈیا بھی کر لے گا, باقی کے کنٹری بھی کر لیں گے. طالبان انڈیا کے ساتھ بھی کام وام کر لیں گے اگر کر رہے ہیں. ہاں آلریڈی نیگوسیشن بات چیت تو چل رہی ہے. پھر یہ اگر ان کی حکومت اگر بن بھی جاتی ہے, اگر وہ نہیں کوئی پرابلم کریٹ کر رہے تو ان کو مدد چاہیے, تو جس طرح وہ مدد پہلے افغان گورنمنٹ کو دیتے رہے, تھوڑی ان سے کم ہوگی, دے دیں گے. آلریڈی ہم نے دیکھا ہے دنیا میں جی طالبان سے بھی ظالم کنٹریز جو ہیں جی جہاں پہ ڈکٹیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ریلیشن شپ سب نے بنائے ہوئے ہیں, سب نے ان کو ریکگنائز کیا ہوا. رائٹ سو یو نو یہ تو ایک سمپل پروسیس ہے. یا 2-3 اور سوال لیتے ہیں. راہل جی کا ہے, ہاؤ مچ پرسنٹیج چانس ڈیٹ یو could see fall of کابل. کافی مجھے تو اب لگ رہا ہے فرینکلی. پہلے میں اگر 2 ہفتے پہلے پوچھتے تو مجھے نہ لگتا. سچی جو بات ہے, میں نے بڑے بڑے ایکسپرٹ سے بات کی راہل صاحب جو اس معاملے کو میرے سے بہتر سمجھتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم یہ نہیں دیکھ رہے تھے جو ایک دم اتنی تیزی سے ہو رہا ہے. خود امریکنز کہہ رہے ہیں. امریکن جنرل نے کل بیان دیا ہے کہ ان دا نیکسٹ 2 months کابل ول بی ٹیک اوور بائی طالبان. اور میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں 2 مہینے بھی آپ بھول جائیے, یہ تو تقریباً فیصلہ ہی ہو چکا ہے. جب غنی صاحب ریزائن کر رہے ہیں, پریزیڈنٹ از ریزائننگ, تو نیئر اباؤٹ اندر فیصلہ ہو چکا ہوا ہے کہ اب ہم نے وہاں انٹر کرنا اور ہو ول بی دیئر فیس. مجھے تو ڈاکٹر صاحب یہاں تک لگ رہا ہے کہ دوحہ میں کہیں ٹاک ہوئی ہے طالبان کی بھی کے ساتھ کہ بھائی تم یہ وائلنس کو ذرا کم کرو, تمہیں پائی جو ہے نا کیک کی پائی تمہیں بھی دیتے ہیں, تم نہیں میجر آپ کو دیتے ہیں. نہیں مطلب وہ آدھا کیک لے لو, 3/4 کیک لے لو, یہ وائلنس کم کرو. غنی صاحب سے آپ کا یہ اختلاف ہے, ان کو ریزائن کا بولتے ہیں. امریکن نے کہہ دیا ان کو کہ ریزائن کریں, ہوپ فلی وہ ریزائن کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے وہ 60 دن تو دور کی بات ہے, مجھے تو اگلے ہفتے ہی شک پڑتا ہے, خدشہ ہے. آج کندھار انہوں نے لے لیا تو کابل کو ہے, وہ ریزائن کر رہے ہیں ڈاکٹر. اس کے بعد تو مجھے لگتا ہے اگلے ہفتے ہی وہ کہیں نہ کہیں ان کی کابینہ بیٹھی ہوگی وہاں پہ. اٹ کوڈ بی پاسبل. اور اگر اگلے ہفتے نہیں تو ان کمنگ ڈیز. جی سچن جی, if Taliban exists in Afghanistan then how much Pak will benefit?
گیٹ ایڈ فرام ورلڈ. نہیں, پاکستان بیچارے کے مسئلے وہی کے وہی رہنے ہیں, یہ مجھے لگتا ہے. وہ بلکہ سچی بات میں بتاؤں, یہ میرا انالیسز ہے کہ طالبان کی وہاں حکومت بن جانے سے پاکستان کی کوئی مشکلات میں کمی نہیں ہونی افغانستان سے بھی. وہ اور طرح کے مسئلے وہاں سے شروع ہو جانے, اور یہ پاکستان کو بھی اس بات کا اندازہ ہے. چونکہ اگر طالبان نے کاٹ مار زیادہ شروع کر دی تو پھر وہ جو ریفیوجیز آنے ہیں وہ پاکستان نہیں افورڈ کرتا اتنے. تو پاکستان کو اس کا کوئی بہت فائدہ نہیں ہے, بس ایک کاسمیٹک ایک جشن منانے کی حد تک ہوگا وہاں جنتا میں. میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان ول سفر مور. جی جی جہاں تک ریفیوجیز ہے وہ تو ابھی آنے شروع ہو گئے, لاکھوں آگے ریفیوجیز وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان میں آ رہے ہیں, وہ ازبیکستان میں بھی جا رہے ہیں, پتہ نہیں بھائی اور وہاں پہ ان کو کوئی جگہ دے گا یا نہیں دے گا, آئی ڈونٹ نو. ہاں, ازبیکستان میں جو میری انفارمیشن ہے پاکستان جی ازبیک ٹرائب کے زیادہ لوگ جا رہے ہیں, چونکہ وہی وہ رہتے تھے مزار شریف میں, اور وہ لوگ جا رہے ہیں. تو بہرحال کافی یہ کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے. اب تو کمپلیکیٹڈ سے زیادہ میں کہوں گا اب تو کلیئر ہوتی جا رہی ہے انفارچونیٹلی, جیسی بھی ہے. اگلے کو ایک دو سوال لیتے ہیں. راجیش صاحب کا ہے, What pros and cons for Pakistan when Taliban forms government in Afghanistan. ابھی ہم نے آپ کو جواب دیا ہے اس کے بارے میں, ابھی ہم نے ڈسکس کیا, and I think you have heard it that. Right, یا جی اگلا سوال فائنل کویسچن لیتے ہیں اگر کوئی ہے تو. جی the prime, is all this due to ANA lacking the will to fight or failure of Ghani government and Afghan leaders? US and allies were always gonna leave at some point. بھائی انہوں نے جانا ہی تھا, وہ تو پکی بات ہے, لیکن فیلئر آف غنی گورنمنٹ بھی میں نہیں کہوں گا. یہ انفیکٹ تو ریالٹی یہ ہے کہ جو اب تک کا 20 سال کا فیلئر تھا ویسٹرن ورلڈ کا, یہ اس کا ہی نتیجہ نکلا ہے, اور اس نتیجے نے نکلنا ہی تھا. لیکن اگر تھوڑا سا یہ مینج کر لیتے, یہ میں ابھی بھی سوچتا ہوں, تو شاید اتنا بڑا میس نہ ہوتا. ان کو طالبان کے ساتھ جب دوحہ میں بیٹھے ہی ہوئے تھے تو اسی وقت کنونس کرتے کہ بھئی یہ آپ یہ وائلنس نہ کریں تو ہم آپ کو اتنا شیئر دیتے ہیں. لیکن شاید ممکن بھی نہیں تھا کہ اس وقت شاید اشرف غنی کی گورنمنٹ نہ مانتی. اب سب نے دیکھ لیا کہ کس کے پاس کتنی طاقت ہے اس کرائسس سے, جس سے بیچارے ہزاروں لوگ پھر مر گئے ہیں. دکھ کی بات یہ ہے, مگر اس کرائسس سے گزرے بغیر شاید سمجھ نہیں آتی. میں یہ سمجھتا ہوں صرف غنی صاحب نہیں ہے, پچھلے 20 سال میں فرام کرزئی آنورڈس دس گورنمنٹ پولیٹیشنز جو وہاں پر آئے ہیں انہوں نے عام لوگوں کی وہاں پر کیئر نہیں کی. They did not work for a common man and they did not work for Afghanistan. Some or the other, either they worked for themselves, for their friends and families. اگر وہ عام لوگوں کے بیچ میں ان کے لیے کام کرتے تو perhaps situation different ہوتی. وہی ہوا نا ڈاکٹر صاحب, جو ایون جو مزار شریف, قندوز, ان علاقوں کے جو لوگ تھے وہ گورنمنٹ کے سپورٹر تھے. اگر گورنمنٹ وہاں کے لوگوں کے ساتھ گورنمنٹ کا اچھا کنیکشن ہوتا تو وہ پھر اس سرکار کو بچانے کے لیے لڑتے. انہوں نے کہا کس کے لیے لڑے, یہ جن کے لیے لڑنا ہے انہوں نے بھی ہمیشہ اپنا ہی پانی بھرا ہے, ہمارے جگ میں تو کبھی پانی ڈالا نہیں. طاہر صاحب جب وہ کابل میں بیٹھ گئے نا, انہوں نے سمجھا یہ ہیون ہے, اب یہیں پہ خاص طور پر امریکن سیکیورٹی تھی آس پاس, بس یہیں پہ بیٹھے رہو. اور انہوں نے کہا جی امن ہو گیا. وہ امریکن سیکیورٹی کے انڈر وہ الیکشن ہوتے تھے وہ بھی ٹھیک ہی ہو جاتے تھے, اور طالبان کو بھی پتا تھا کہ یہ بھائی کافی پاورفل ہیں تو ہم نہیں میس کرتے. طالبان بھی سمارٹ نکلے, انہوں نے بھی حساب لگایا کہ بھئی اب یہ جب یہ 15-16 سال ہو کتنا اور بیٹھیں گے. الٹیمیٹلی تو جانا ہی ہر کنٹری نے جانا ہے. آپ کوئی بھی ہسٹری دیکھ لیجئے, امریکہ کی, کوریا دیکھ لیجئے, آپ ویتنام دیکھ لیجئے, الٹیمیٹلی دے ہیو ٹو لیو. اور بلکہ یہاں سے تو وہ آرام سے نکل آئے. آپ کو پتا ویتنام میں تو دے ور کمپیل ٹو لیو, اور کس طریقے سے انہوں نے ان کو کہا کہ بھائی ہمیں 24 گھنٹے دے دو, وہ بالکل. سو یہ ہسٹری ہے ویسٹرن ورلڈ کی اور امریکنز کی, تو دکھ والی بات ہے. دکھ والی بات ہے. آج کی 21ویں صدی میں بھی ہم یہ منظرنامہ دیکھ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ ویورز, آپ نے ہماری بات چیت سنی. آپ کو یاد دلاؤں کہ آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کیجئے, اور نیچے جو پٹی چل رہی ہے اس کے مطابق پیٹریون کے راہیں بھی آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, یا دنیا میں کہیں بھی آپ رہتے ہوں تو ہمارے اسی یوٹیوب کے چینل پہ ڈونیٹ کا بٹن کلک کریں گے تو آپ ہمیں کریڈٹ کارڈ کے ذریعے بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, اور اسی طرح آپ ہمیں پے پال کے ذریعے بھی
آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اور پے پال کا جو ہے ہمارا اکاؤنٹ paypal.me/tagtv international. آپ کا پروگرام دیکھنے کا دھنیہ واد. کسی وجہ سے لاسٹ ویک وی ور ناٹ آن دی ایئر, لیکن تھینکس اے لاٹ اینڈ ہیو اے ونڈرفل ویکینڈ. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.